مجھے یاد ہے ونس اپون اے ٹائم جب میں دوسری شادی کر رہا تھا تو میں کہاں کہاں نہیں گیا رشتوں کے لیے. شادی دفتر میں نے سارے چھان مارے. یہ جو ایم اے جینا روڈ پر ایک شادی دفتر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں وہاں گیا. اچھا مجھے پھر اپنی کتاب کے لیے بہت مواد مل گیا ان شادی دفتروں سے کہ ان میں ہو کیا رہا ہے. وہ میں نے اپنی کتاب میں واقعات نقل بھی کیے ہیں, شادی دفتروں کے بھی قصے. میں ایم اے جینا روڈ پہ ایک شادی دفتر تھا, وہاں گیا, ایک خاتون بیٹھی ہوئی. کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی کوئی رشتہ مشتہ ہو تو بتائیں, دوسری کر رہا ہوں. وہ ایسے غصے سے دیکھ کے بولتی ہیں دوسری کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی. پہلی میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا کوئی خرابی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں ایک اور کر لوں. میں نے کہا کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہے, کوئی بیوہ ہوتی ہے, کوئی لنگڑی ہوتی ہے, کوئی معذور ہوتی ہے, تو کوئی بیچاری محتاج ہوگی, ظاہر ہے وہی کرے گی ہم سے, ورنہ کون کرے گا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا میں بیٹھا ہوا ہوں, اتنے میں اس خاتون کے پاس کال آ گئی. اب وہ خاتون جو ہیں کال پہ بات کیا کر رہی ہیں, ریسیور کی دوسری طرف تو مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. یہ کہنے لگیں کہ دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے ایک فلیٹ بھی ملے گا آپ کو اور کیش اماؤنٹ بھی ملے گا, گاڑی پہ وہ راضی نہیں ہو رہے, گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے. یہ باتیں ان کی فون پہ ہو رہی ہیں. فون رکھا, میں نے کہا محترمہ 2-3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگرچہ اچھا نہیں, اگلے کو غصہ بھی آ سکتا تھا, میرا فون ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا میں ایک رائٹر ہوں, مجھے کچھ خبریں بھی چاہیے ہوتی ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لڑکی والے مانگ رہے ہیں فلیٹ بھی چاہیے, کیش اماؤنٹ بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے لڑکی والوں کو نا, کیونکہ ہمارا تو سیٹ اپ یہی ہوتا تھا, ہم جہاں جا رہے ہیں لڑکی والے کہتے تھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, تو ہم نے کہا سب جگہ یہی سسٹم چل رہا ہو, اور لڑکی والوں کو چاہیے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, کیونکہ خرچہ شریعت میں کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. ان تبتغوا باموالکم, قرآن کہہ رہا ہے پیسے خرچ کر کے رشتے تلاش کرو. جب رشتہ بھیجو لڑکی والے پیسوں کی بات کریں, پیسے ہی نہیں ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لڑکے کا مطالبہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی اس صورت میں کروں گا کہ یہ سارا جہیز مجھے مل جائے. آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں کدھر کو جا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ لڑکیوں کو کوئی بھی ڈھنگ کا آدمی مل جائے نا, پوری دولت لٹانے کے لیے لڑکیوں کے ماں باپ تیار ہیں, داماد انسان کا بچہ مل جائے ہمیں, بس کوئی بات نہیں, پیسہ دے دیں گے ہم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور جو دوسری کے لیے گیا ہوا ہے وہ لنگڑی لولی مانگ رہا ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا 4 شادیوں کا؟ نہیں آ رہی بات. وہ یہ شرطیں نہیں لگا رہا, وہ تو کہہ رہا ہے میں خرچ کروں گا. تو جب 2-3 شادیوں کا معاشرے میں رواج ہوتا ہے, مرد کا معیار گرتا ہے, عورت کا معیار بڑھتا ہے. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ تو لڑکی والے فلیٹ کیوں دے رہے ہیں اس بے شرم انسان کو؟ انہوں نے کہا پہلے ہی بچی لڑکی کی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے, اب ایک ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے تو اب وہ مجبور ہیں, تو فلیٹ دینے پر لڑکی والے آمادہ ہو گئے. اور اچھا لڑکی والے بھی عجیب ہیں, اکلوتے میاں پہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, دوسری کے لیے کوئی ڈھنگ سے کر کے نہ فلیٹ مانگ رہے ہیں بلکہ وہ دے رہے ہیں, وہ گاڑی بھی دے رہا ہے. میں نہیں دے رہا, وہ دے رہا تھا, جو بھی دے رہا تھا, یہاں میرے پہ رشتے آئے, اچھا فلیٹ لکھ کے دے دو, صحیح ہے نا, فلیٹ لکھ کے دے دو. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو فلیٹ دے رہے ہیں, جو بہت کچھ دے رہے ہیں. نہیں میاں اکلوتا چاہیے تو پھر اکلوتا یہ والا ملے گا آپ کو, جو ساری تمہاری پراپرٹی اپنے. اور پھر ایسا آدمی کیا بیوی سے محبت کرے گا یار, جو شروع میں ہی کم بخت فلیٹ اور گاڑیوں پہ دل دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ پہ لڑکی والے ایگری ہو گئے, گاڑی پہ آ کے گوٹ اٹک گئی ہے. لڑکا ضدی ہے, کہہ رہا ہے گاڑی چاہیے, لڑکی والے کہہ رہے ہیں گاڑی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ تھا, میں نے کہا لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ماسٹر کیا ہوا ہے لڑکی نے, ایم اے کیا ہوا ہے. میرا خیال تھا لڑکا کم از کم PhD ہوگا جو اتنے نخرے کر رہا ہے. میں نے کہا لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹیلر ہے, درزی ہے. درزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن درزی ہو اور شادی تمہاری ایم اے والے سے ہو رہی ہے اور پھر اس سے فلیٹ بھی مانگ رہے ہو, تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی
نہیں, لیکن یہ آپ کی کھوپڑی مانے گی اس کو, حالات اسی طرف جا رہے ہیں, سمجھتے ہو؟